اور یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں سیاست سکھلائیں گے اور ہمیں وطن کی محبت سکھلائیں گے اور ہمیں شہداء کی قدر قیمت سکھلائیں گے؟ یہ لوگ سکھلائیں گے کہ ہم اتنے گر گئے ہیں کہ اب ہم ان سے متاثر ہو کر سیاست کریں گے، ان سے مرغوب ہو کر سیاست کریں گے؟ جن کو ہم سیاست سکھانا چاہتے ہیں، جس کو ہم ملک کی قدر قیمت سکھانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے۔ قاسم صاحب کہتے ہیں نا جی کہ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد۔ مجھے اس عمر میں آ کر کوئی یہ سمجھائے کہ فوج کیا ہے اور وطن اور سرحدات کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ان کی قربانیاں کیا چیز ہیں، تو یہ طفل مکتب مجھے یہ چیزیں سمجھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم بیٹھے ہیں اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس، اور جو قصور جلسے کے بعد کے جو افر شاخ ہیں، جو ابھی بھی غالباً اگر ہم کہیں کہ ہفتہ 10 دن بعد بھی محسوس کیے جا رہے ہیں، تو دلوں میں بہت کچھ چیزیں ہیں، لوگوں کے بہت کچھ خدشات ہیں، بہت کچھ حیرانی بھی ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے نقی طلوع گفتگو کرنے والے، احتیاط کا دامن نہ چھوڑنے والے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ اب ہم نے پوچھنا یہ ہے انہی کے پاس بیٹھ کے کہ یہ آغاز ہے کہ یا یہ انتہا ہے، اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا، اور جو سیاست میں داخلت کی روایتیں ہیں آخر ان کو کیوں کر روکا یا توڑا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم جی مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب، آپ کا جو قصور میں خطاب ہوا ہے، میرے خیال میں وہ ہر شخصیت کا، سیاسی شخصیت کا کوئی نہ کوئی خطاب جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا وائرل ہو جاتا ہے۔ اگر شیخ مشیر کا پلٹن والا خطاب ہم دیکھیں، آپ کا بھی یہ خطاب ہمیں وہ پلٹن والا تھوڑا سا محسوس ہوا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خطاب آپ کے مزاج کے مطابق نہیں تھا اور آپ بہت زیادہ ایگریسو گئے ہیں۔ واقعی کچھ ایسا ہوا ہے، یہ کچھ پری پلان ہوا ہے کہ نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک معمول کی بات تھی؟ قاسم صاحب کہتے ہیں نا جی کہ کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد۔ تو آپ میرے سال ہر سال سے تقریر سنتے ہیں، میں اپنے قوم سے کیا کہنا چاہتا ہوں، میں اپنے کارکن سے کیا کہنا چاہتا ہوں، اور میں جہاں پہ کھڑا ہوں اس مناسبت سے بات کرتا ہوں۔ اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو اپوزیشن مستقل ایک پلیٹ فارم ہے، جمہوری، پارلیمانی، آئینی، قانونی، اور اس پلیٹ فارم سے میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، میں قوم کو کیا کہوں، میں اپنے کارکن کو کیا کہوں، یہ تمام تقریریں میری اسی حوالے سے ہوتی ہیں اور رہی ہیں۔ اور اب جو 2024 کا الیکشن ہوا اور 2024 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا اور اس کا جو ہم نے رد عمل دیا، بیش بہا آپ نے میری تقریر سنی ہے، اور میرے خیال میں اس کے مضامین میں، میرے موقف میں کہیں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ کچھ چیزیں آگے ہوں، کچھ پیچھے ہوں، کچھ اس کے جملے، الفاظ، اس کی تعبیرات میں 19-20 کا فرق ہو، لیکن میسج ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے جی کہ مجھے اس عمر میں آ کر کوئی یہ سمجھائے کہ فوج کیا ہے اور وطن اور سرحدات کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے ان کی قربانیاں کیا چیز ہیں، تو یہ طفل مکتب مجھے یہ چیزیں سمجھائیں گے۔ جو کچھ ہوا 48 گھنٹے تک کچھ نہیں تھا، معمول کے مطابق سیاسی عمل ہمارا جاری تھا، اور اس کے بعد یکدم سے انہوں نے میرے 1 گھنٹے کی ایک جملے کو اٹھا کے جو پیالی میں طوفان کھڑا کیا، تو یہ بدلیت ہی